بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا اور والد کا نام عمران تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خالہ زاد بہن تھیں۔ اس حوالے سے حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حنا کافی عرصے سے بے اولاد تھیں۔ ایک دن آپ کے دل میں اولاد کی خواہش نے جوش پکڑا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ مجھے بھی بچہ عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ حاملہ ہوئیں تو آپ نے نظر مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، جو تیرے گھر کی خدمت گزاری کرے گا۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو اپنی نظر پوری کرتے ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے راہ خدا میں وقف کر دیا، اور آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری لے لی اور آپ کے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست فرمایا جہاں صرف حضرت زکریا علیہ السلام ہی جا سکتے تھے۔ آپ کی کئی خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ ہی وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی فضیلت میں قرآن پاک کی کئی آیات نازل ہوئیں، یہاں تک کہ ایک پوری سورت آپ کے نام سے قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی سورہ مریم۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ جوان ہونے تک ایک دن میں اتنی بڑی ہو جائیں جتنا دوسرے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شیطان سے محفوظ رکھا اور آپ کو نیکی، پاک دامنی، سیدھی راہ پر چلنے، اطاعت گزاری، عبادت و تقوی میں بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کے نام مریم کے عبرانی زبانی میں معنی ہیں عابدہ، عبادت کرنے والی کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا تھا۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے بے موسمی پھل کھانے کے لیے غیب سے عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی آپ کے کمرے میں تشریف لے جاتے تو آپ کے پاس ایسے پھل پاتے جن کا موسم نہ ہوتا۔ آپ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام سے پوچھا، تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آتے ہیں جبکہ تمہارے پاس کوئی آتا جاتا بھی نہیں ہے اور ان پھلوں کا موسم بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جنتی رزق ہے جو کسی انسان کے واسطے کے بغیر مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں۔ آپ کا یہ کلام بھی بچپن کا تھا۔ جس عمر میں بچوں کو بولنا نہیں آتا، اس طرح یہ بھی آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آنا آپ کی ایک کرامت ہے جو خود ایک بڑی خصوصیت ہے۔ آپ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ اللہ عز و جل نے آپ کو غیب سے بیٹا عطا فرمایا، جبکہ آپ کی نہ ہی شادی ہوئی اور نہ ہی کسی انسان نے آپ کو چھوا۔ ایک روز آپ کسی ضرورت کے تحت مسجد سے باہر کچھ فاصلے پر گئیں تو بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں انسان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص بندوں میں چن لیا ہے۔
وہ آپ کو ایک نیک طیب پاک سیرت فرزند سے نوازنے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام متعجب ہوئیں کہ بغیر باپ کے بچہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرنے پر قادر ہے، اور بن باپ کے بچہ پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے اسے قدرت کی نشانی بتائیں تاکہ وہ جان جائیں کہ رب تعالیٰ ہر چیز پر کمال قدرت رکھتا ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حوا علیہ السلام کو بغیر عورت کے پیدا فرمایا، تو وہ جو چاہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ مریم علیہ السلام لوگوں میں بدنامی اور ان کی تانا زنی کا سوچ کو فکر مند تو تھیں، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ کیا اور اس کی رضا پر راضی رہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان مقدس میں پھونک ماری، جس سے آپ علیہ السلام فوری طور پر حاملہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے بیت المقدس چھوڑا اور دراز علیحدہ مقام پر جا کر رہنے لگی تاکہ فی الحال اس حمل کی خبر کسی کو نہ ہو سکے۔ حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ قیام فرما ہوئی، اس وادی کے نشیب سے آپ کو آواز آئی کہ فکر نہ کرو، ہم نے تمہاری جگہ سے نشیبی جگہ کی طرف ایک نہر بہا دی ہے، اور کھجور کا تنا گو کہ سردیوں میں پھل نہیں دیتا، لیکن تم اسے اپنی طرف بلاؤ تو تمہیں تازہ کھجورے دے گا، تم کھاؤ پیو، لوگوں میں بدنامی کی فکر جو تمہیں لاحق ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ جب بچہ گود میں لے جاؤ اور کوئی تمہیں ملے تو اشارے سے بتا دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی سے بات نہ کروں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اپنی قوم میں واپس تشریف لائیں تو قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپ کی ملامت کرنے لگے اور طعن و تشنیع پر اتر آئے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے طعنوں اور الزامات کا جواب میں خاموش رہیں اور لوگوں کو اشارے سے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ تو لوگ یہ سن کر طیش میں آ گئے اور کہنے لگے ہم اس بچے سے کیا پوچھیں جو ابھی کسی بات کا شعور ہی نہیں رکھتا۔ ابھی وہ طعن کر ہی رہے تھے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مریم علیہ السلام کی گود میں تھے بول پڑے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں اور اس کی چنی ہوئی بندی مریم علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی پاک دامن والدہ پر لگائے جانے والے الزامات کی تردید کی۔ مجھے رب عز و جل نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا تاکہ تم اس کی شان و قدرت کا مشاہدہ کر سکو۔ یوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ آپ کو اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے جو آپ کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بلا حساب مغفرت ہو، آمین ثم آمین۔